دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی روایتیں ہیں جنہیں ہم نے اپنے جو ہے نا مسلکوں اور فرقوں کی روایتیں بنا لی جی. تو جو چیزیں روایت میں ہیں، جو جس کی فضیلت ہے، حضرت علی مرتضیٰ باب مدینہ العلم ہے، امام الاولیاء ہے. حضرت علی مرتضیٰ کی ذات کو، حضرت بلال کی ذات کو، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کو، ان پاک لوگوں کو اللہ نے اتنا نواز دیا ہے کہ ان کو ہماری گھڑی ہوئی روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں جی. ہماری گھڑی ہوئی روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جو روایتیں تو اصل طریقے سے آئی ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے. اور جن روایتوں میں شک ہے، کسی کو، ہم لوگ کیا ہیں، ہم اس سے کہ کوئی روایت کرنے سے گناہ گار تو ہو سکتے ہیں، ہم کسی کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے. ہم ہیں کون جی؟ ابو بکر صدیق کو کیوں منزلت حاصل ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے یارگان ہیں. فاروق اعظم کو کیوں منزلت حاصل ہے؟ حضور کی وجہ سے. عثمان غنی کو کیوں منزلت حاصل ہے؟ حضور کی وجہ سے. حضرت علی پاک کو کیوں منزلت حاصل ہے؟ حضور کی وجہ سے. تو انہیں سب کچھ حضور کے نالین کے صدقے میں ملا ہوا ہے. ہماری کو انہیں کیا ضرورت ہے؟ او میاں ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہماری ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ کوئی ایسی عقیدت اور محبت کا تقاضا نہیں ہے. اب میں نے دیکھیں سورہ کوثر بیان کی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں بیان کی جو کہ قرآن کے معنی پہ مشتمل نہیں ہے. یہ حدیث اور گھڑنے کی بات ہی کوئی نہیں. میں نے عرض کی کہ ہم تو ساری عمر کوثر کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ نے بیان کر دیا ہے نا محبوب کی شان میں، ہم ساری زندگی اس کی تشریح نہیں کر سکتے، تو ہمیں گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی کوئی روایت میری نظر سے تو نہیں گزری ہے. اور یاد رکھیے کہ جو توحید ہے نا، توحید اور ایمان، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ محبت میں غلوب کیا جائے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرٹ اللہ نے بیان کر دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے. دیکھیں نا اللہ کی توحید کیا ہے؟ ایمان ہم پڑھتے ہیں نا، ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، تقدیر کو ماننا. یہ اجزاء ایمان ہے نا. کوئی کہے کہ نہیں میں تو کسی چیز کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں. تو اللہ کہے گا کہ بھئی مجھے اپنی مرضی کے مطابق نہ مانو، مجھے میری مرضی کے مطابق مانو جی. تو توحید اور محبت یہ نہیں ہے کہ ہم جسے چاہیں اپنی مرضی کے مطابق مانیں، بلکہ توحید اور محبت یہ ہے کہ جو اللہ نے جیسا کہا ہے نا ویسا مانیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ویسا مانیں. آپ دیکھیں کہ ایک عبارت کسی نے لکھی کہ سارے پیر پیغمبر اللہ کی شان کے آگے اس طرح ذلیل ہیں جیسے چوڑے چماڑ. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ کفریہ عبارت ہے. کہا نا جی کیوں بھئی اللہ کو تم ذلت دینے کے حوالے سے جانتے ہو؟ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے. اللہ مومنوں کا تعارف عزت کے حوالے سے کروا رہا ہے اور تم مومنوں کا تعارف کروا رہے ہو ذلت کے حوالے سے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اللہ کو ویسے مانو نا جیسے اللہ چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی پہ اتنی عطائیں ہیں جس کا شمار نہیں ہو سکتا. ہم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. تو محمد مصطفیٰ سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ پھر اللہ کا نام ہے رحمان. ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کہتے ہیں ایسی ذات جس کی رحمتوں کی کوئی حد نہ ہو. تو مجھے بتاؤ کہ یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ کوئی کرنے کی بات بھی ہے؟ کوئی تو ایسا ہوگا نا جسے اللہ نے اتنا دیا ہوگا جو حد و حساب میں نہیں آ سکتا. ٹھیک؟ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو تو اس نے اتنا دیا ہے کہ جو شمار کی تار میں نہیں آ سکتا. اور کس کو دیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے یہ قرآن محمد مصطفیٰ کو دیا. قرآن کے معنوں کی حد کوئی نہیں ہے نا، اور رحمان کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں. تو عزت کے تو اللہ کو کوئی ماننا چاہتا ہے. دیکھیں بعض ایسی قومیں ہیں جو کچھ رسولوں کو نہیں مانتی، لیکن مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ تک کسی کا انکار بھی کرے تو کیوں اللہ نہیں تسلیم کرتا؟ بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ پہ کون فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل. کہنے لگے کہ جبریل تو ہماری قوم پہ کئی دفعہ عذاب لے کر آئے.
اگر آپ پہ کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آئے پھر تو ہم آپ کو مان لیں گے، جبریل کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں۔ یہ قرآن میں ہے ذکر، قرآن میں ہے نا، قرآن میں آپ صاحب مطلب جو جبریل کو عدو مانتے ہیں جی، تو وہ کہنے لگے کہ جی جبریل آپ پہ وحی لے کے آتا ہے لہذا ہم آپ کو نہیں مان سکتے، اگر کوئی اور فرشتہ لے آتا نا مان لیتے۔ اچھا اب اللہ رسول کو ماننا تو چاہتے ہیں لیکن ماننا کس طرح چاہتے ہیں؟ اپنی مرضی کا، کہ جبریل لے کر آئے گا تو نہیں مانیں گے، اسرافیل لے آئے، میکائیل لے آئے، اسرائیل لے آئے، مان لیں گے، جبریل کی وحی نہیں مانیں گے، کوئی مرضی کے مطابق مانتے تھی۔ اسی طرح یوم آخرت کو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ نہ بھی چاہے تو بس شفاعت ہو گئی ہے، کفارہ دے دیا ہے، ہم چھوٹ جائیں گے جی۔ تو یہ نہیں، یہ تو یوم آخرت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جسے اذن شفاعت دے گا وہ کرے گا، لیکن جسے اللہ شفاعت کا اذن نہیں دے گا وہ نہیں کرے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ یوم آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اگر اس نے اپنے محبوب کو اذن شفاعت دیا ہے تو یہ اس کی عطا ہے، یہ کوئی محبوب کا زور نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبوب اللہ سے بڑا ہو گیا، نہیں، یہ اللہ کا اپنے محبوب پہ کرم ہے۔ اور مالک یوم الدین، وہ جو چاہے کرے، وہ کسی کو پکڑے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی کو شفاعت کا اذن دے دے تو ہم بولنے والے کون ہیں جی؟ ہم بولنے والے کون ہیں؟ بھئی اللہ پکڑ لے، میں کہتا ہوں کہ اللہ پکڑ لے، کوئی نہیں چھڑا سکتا جی، لیکن اگر اللہ کسی کو اختیار دے دے کہ بھئی تم چھڑا لو تو پھر میں بولنے والا کون ہوں؟ اسے بھی مانو نا، اللہ کی پکڑ کو تو مانتے ہو، اللہ کی رہائی کو نہیں مانتے جی؟ کوئی صرف پکڑنے والا ہی اللہ پسند ہے، دینے والا اللہ پسند نہیں ہے جی؟ صرف وہ جہنم میں پھینکنے والا اللہ پسند ہے، جنت میں دینے والا اللہ پسند نہیں ہے جی؟ محبوب کو شفاعت کا اذن دینے والا اللہ پسند کیوں ہے؟ تو دیکھو نا کہ اللہ کو اس طرح مانو جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے ماننا ہے تو رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، ملائکہ کو مانو، اور یوم آخرت کو مانو، تقدیر کو مانو۔ یہ اجزائی ماننا، یہ مانتا ہے ساری چیزیں، پھر انسان اللہ کو مانتا ہے۔ اسی طرح توحید کو مانو تو اللہ کے طریقے کے مطابق مانو نا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے کوثر کا مالک بنا دیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جس کا نام محمد اور علی ہے اسے اختیاری کوئی نہیں جی؟ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کی مانے کہ تمہاری مانے جی؟ کس کی مانے آپ نے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کوثر کا مالک بنایا، اور ابھی میں نے 1.5 گھنٹے آپ کے سامنے کوثر کی تشریح کی ہے نا جی؟ اگر کوئی غلط ہے تو بتائیں۔ تو اللہ صاحب کوثر بنا رہا ہے، اللہ کے حکم سے وہ شفاعت کر رہے ہیں، اللہ اختیار عطا فرما رہا ہے، اللہ صاحب کتاب بنا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ تو پھر کس کی مانے؟ اللہ کی مانے کہ ان کی مانے؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح مانو جس طرح اللہ خود چاہتا ہے۔ اللہ کو اپنی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح صحابہ کرام کو بھی ویسے ماننا چاہیے جیسے رسول اللہ نے کہا، اہل بیت کو بھی ویسے ہی ماننا چاہیے جیسے رسول اللہ نے فرمایا۔ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ سے جی آپ کو کہ میں اپنی بات اپنے مسلک کی کرتا ہوں، کسی طریقے پہ ہم کوئی ناروا تنقید کے عادی نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت اہل بیت کے پیچھے پیچھے، اہل بیت کے پیچھے پیچھے، جس کی بیعت علی نے کر لی اور اپنے سے افضل مانا، ہم اسے علی سے افضل مانتے ہیں۔ جس سے صلح کر لی حسن نے، ہم نے اس سے صلح کر لی، اور جس کی بیعت یزید نے نہیں کی قیامت تک ہم اسے غلط ہی کہیں، جس کی بیعت حسین نے نہیں کی ہم قیامت تک اس کو غلط کہیں گے۔ جسے علی نے افضل مانا ہم اسے افضل مان لیں، جس سے حضرت حسن نے صلح کر لی ہم نے اس سے صلح کر لی، ہم ان کی کوئی بات نہیں کرتے، ہمارے نزدیک وہ معتبر لوگ ہیں۔ جب حضرت حسن نے صلح کر لی تو ہم اہل بیت کے زیادہ لگتے جی؟ مجھے بتائیں نا جی، لوگ لے آتے ہیں روایتیں، لے آتے ہیں یہ لے آتے ہیں، میں کہتا ہوں سب چولہے میں پھینکو، اس لیے کہ کس کی محبت میں لے کر آتے ہو؟ اہل بیت کی محبت میں لے کر آتے ہو نا۔ اہل بیت خود تو بیعت کر رہے ہیں، تو پھر ہم اہل بیت کو مشورہ دینے والے ہیں، ہم اہل بیت کو سیدھا کرنے والے ہیں۔ ہم اہل بیت کو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا؟ ہم کہتے ہیں اہل بیت نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح کیا جی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حسین پاک نے بیعت نہیں کی، ہم قیامت تک یزید کے بارے میں کوئی روایت تسلیم نہیں کرتے جی؟ کوئی روایت تسلیم نہیں کرتے۔
کوئی ہزار بھی دعوے کرتا رہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ امام عالی مقام نے بیعت نہیں کی۔ اہل سنت کا مسلک ہے اہل بیت کے مطابق، ہم اہل بیت کو ویسا مانتے ہیں جیسا خود اہل بیت مانتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ مانتے ہیں، جیسا کہ باقی صحابہ مانتے ہیں، اور ہم رسول اللہ نے کہا میری عطرت کے پیچھے پیچھے چلو، ہم عطرت کے پیچھے پیچھے، عطرت نے جس کو افضل سمجھ کے بیعت کر لی ہم بھی اس کو افضل سمجھ کے کہتے ہیں، عطرت نے جس سے صلح کر لی ہم اس کو صلح کرتے ہیں، اس کی صلح وہ مانتے ہیں، اسے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور جس کی بیعت عطرت نے نہیں کی قیامت تک ہم اس کو معلوم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ سیدھا سیدھا کہ ہم تو اہل بیت کے ساتھ جی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔